جو کبھی نماز نہیں پڑھا، اس کو تحیات یاد نہیں ہے، درود یاد نہیں ہے، ثنا یاد نہیں ہے، کوئی دعا یاد نہیں ہے، وہ پڑھے گا کیا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت اور ڈھیرے سارے لوگ ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے، کیا کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے۔ اتنا بھی نہیں بچہ کر سکا اپنے باپ کے لیے، جو پوری جائیداد کو لے رہا ہے، پوری ملکیت کا مالک بنے گا اور باپ چھوڑ کے جا بھی رہا ہے۔ اچھا اب تو بھائی میں تو ایک بات بچے کو غلطی بتا دیا کہ بچہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا، لیکن کیا باپ کی غلطی نہیں ہے؟ باپ انگریزی میڈیم میں پڑھا دیا، ہزاروں ہزار روپیہ خرچہ کر دیا مہینے کا، کیا وہ 500,000 روپیہ مہینہ کسی حافظ اور عالم کو دے کر کے نہ پڑھایا ہوتا؟ چاہتا تو کہتا ہے حافظ جی، اے مولانا صاحب، یا کہتا ہے چلے جاؤ میرے لال خالد بن ولید بغل میں ہے، جا کے قرآن پڑھ لو، جا کے دین کو سمجھ لو، اپنے مذہب کو سمجھ لو، کل جب میری موت ہوگی تو کم سے کم کھڑے ہو کر کے تم جنازے کی نماز تو پڑھ لو گے، میرے لیے دعا تو کر دو گے۔ کیا کرتے ہیں ایسا؟ ہم تو خود ہی نہیں کرتے، ماں باپ تو خود ہی نہیں کرتے، ماں باپ تو چاہتے ہی ہے کہ کائے کے لیے ہمارے لیے دعا کرے گا، یوں ہی مٹی لے جا کے گاڑ دے گا۔ اگر چاہتا تو ماں باپ سکھائے گا نا، قرآن پڑھوائے گا نا، کہاں پڑھوائے؟ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں میرے بزرگوں، نوجوانوں، اپنے نئی نسل کو میں دعوت دیتا ہوں، اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے، اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، بلا شک و شبہ دیجیے، جم کے پڑھائیے، لیکن عظیم قبل دین کی تعلیم دیجیے۔ دین کو پہلے دین سکھا لیجیے، جب آپ کا بچہ دیندار ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ جب مذہب کو سمجھے گا، ڈسپلین، تہذیب، لحاظ، سب کچھ کو سمجھے گا، اللہ چاہے گا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عہدیدار بھی بنے گا، خود بنے گا، لیکن تب جب وہ دیندار ہو جائے گا تب جا کر کے ہی کوئی عہدیدار ہو سکتا ہے، ورنہ دین کو چھوڑ کر کے اگر کوئی عہدہ پا ہی لیا تو کون پر کر دیا؟ میں مان گیا بہت بڑا عہدیدار ہے، کچھ دن کے لیے، لائف ٹائم نہیں ہے، کچھ دن کے لیے، کچھ دن وہ کرسی کے نشے میں جو کر لے، اس کے بعد وہاں سے جب ادھر آئے گا تب اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اے میرے بھائیوں، میں یہی کہتا ہوں کہ اب جو ہم لوگوں کو اب بھی ہوش میں آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے، بچے کو فرسٹ ٹائم میں تعلیم دیجیے، اور جب آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، آپ کے بچے تہذیب یافتہ ہوں گے، آپ کے بچوں کے اندر ڈسپلین ہوگا تو یقیناً آپ کا بچہ کامیاب اور کامرا ہوگا، آپ کے بچے کا کوئی پیچھا نہ کر پائے گا۔ اور ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے بچوں کے ساتھ وہ جو کرنا چاہیے وہ نہ کر کے ہم ایک الگ رویہ اختیار کر لیے ہیں، جس سے آنے والا دن میرا ڈارکن ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے۔ ہم بالکل اپنے آپ کو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہائے افسوس، میں نے بچوں کے پیچھے اتنا روپیہ خرچ کر دیا، لیکن میرا بچہ آج میرے بڑھاپے میں میرا کام نہیں آ رہا ہے، میری قدر نہیں کر رہا ہے، میری عزت نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت رونا پڑے گا میرے بزرگوں دینی بھائیوں، اس لیے اس وقت کے رونے سے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑی سی محنت کر لیا جائے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دیا جائے تو ہم کو رونا نہ پڑے گا۔ یہی اسی کے ساتھ میں آپ کو اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا کر رہا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھائی اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھے تو نزدیک میں ہے، یہ بغل میں خالد بن ولید مدرسہ آپ کا چل رہا ہے، اپنے بچوں کو بھیجیے، صبح سویرے بھیجیے، 8 بجے تک آ جائے گا آپ کا بچہ پڑھ کر کے، 8 بجے آتا ہے اپنا اسکول، جہاں بھیجنا بھیجیے، سویرے 7 بجے سے 6:30 بجے تک بھیج دیجیے۔ اب فجر کے بعد سے پڑھائی شروع ہوتی ہے مدرسے میں، فجر کی نماز پڑھ کے پڑھائی شروع ہے، لیکن بچے اتنے نہیں سویرے جا پاتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد بھیج دیجیے، 6:30 تک نکال دیجیے، بچہ وہاں پہنچ جائے، اپنا پڑھیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھے گا، پھر 8 بجے تک وہاں چھٹی ہوگی، گھر آئیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، ناشتہ پانی کر کے اسکول چلے جائیں گے، وہاں بھی پڑھیں گے۔ اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ جب آپ کے ساتھ سہولت ہے اور اس سہولت کا فائدہ نہ لیجیے تو ہم لوگ آپ کوئی کیا کریں۔
कोई क्या कर सकता है, ये तो आपको सोचना है, आपको करना है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली हसन साहब का बयान सुनिए और फैज़ हासिल करिए।